فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارکہ میں بظاہر ایسی چیزیں جو ہماری نگاہ میں چھوٹی چھوٹی ہے بتائی. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس پر عمل کرنے سے انسان کے ایمان مکمل ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑے سے بڑا عمل کرنا پڑے، شاید اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ پوری زندگی ایک عمل پر لگ کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. نہیں میرے محترم دوستوں، بسا اوقات ایک چھوٹا سا عمل اگر ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی انسان کا بیڑا پار ہو. مثلا ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے وہ میزان عمل بتا دیجیے، دکھلا دیجیے جس کے ذریعے اللہ تو قیامت کے دن اپنے بندوں کے نیک اعمال کو تولے. میں ذرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان تو ہے مجھے، اللہ ایمان تو رکھتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھلا دیجیے کہ آپ کسی کو موت کیسے دیتے ہو اور زندہ کیسے کرتے ہو. اللہ پاک نے کیا فرمایا، ابراہیم اولم تؤمن، کیا مجھ پر تیرے ایمان نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، اے ابراہیم کیا مجھ پہ ایمان نہیں؟ اولم تؤمن. لیکن فرمایا بلا کیوں نہیں اللہ، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، اپنی دل کی ایک تسلی چاہتا ہوں. مشاہدہ کر کے چیز کا اپنی دل کی ایک تسلی چاہتا ہوں. تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام کے فرمان کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ترازو ہے جس کے ذریعے تو قیامت کے دن اپنے بندوں کے اعمال کو تولے گا، لیکن اے اللہ ذرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اس ترازو کا. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے داؤد، دیکھ لیجیے ہم تیرے سامنے کر دیتے ہیں. جب اللہ نے وہ میزان عمل جو قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے والے میزان ہے، ترازو ہے، سامنے کر دیا، داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا داؤد جو ہوش میں آئے کیا ہوا تجھے؟ اللہ خود سننا چاہتے تھے داؤد علیہ السلام، جان گئی تھی جو ماجرا ہوا ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ چاہتے تھے کہ خود داؤد کہے کہ کیا ہوا. داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب میں نے اس ترازو کو دیکھا اس
ترازو کے ایک پلے کی کونے میں، پورا ترازو نہیں، چوتھائی حصے سے بھی کم حصے میں ساتوں آسمان، ساتوں زمین، عرش، کرسی اور پوری کائنات، یہ کائنات دنیا ہو یا کائنات آسمان، جنت، دوزخ، یہ سب اس ترازو کے ایک کونے میں پڑے ہوئے نظر آئے. یا اللہ تیرا کوئی بندہ ایسے بھی ہوگا جس کے عمل صالح اتنے ہو کہ ترازو کے ایک پلہ اس سے بھر جائے. اللہ رب العزت فرمائے ہاں داؤد، ایک نہیں میرے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جس کے ایک چھوٹے سے عمل سے بھی ترازو کا یہ پلہ بھر جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کون سا خوش قسمت بندہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد، جو بندہ میری رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ کسی کو دے دے اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، کسی اور کو خوش کرنا نہ، فرمایا اس کے ایک کھجور کے دانے سے بھی ترازو کا یہ پلہ بھر جائے. جو عمل انسان اللہ کے لیے کرے اس کی موٹائی چوڑائی مت دیکھو، اس کی لمبائی چوڑائی مت دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ یہ عمل کس کے لیے کیا گیا. جیسے ایک اور حدیث میں اللہ نے فرمایا، حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وہی کہ عزیر جب تو کسی بات میں نافرمانی ہو جائے میری، یہ مت دیکھ کہ یہ صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، یہ دیکھ یہ کس کی نافرمانی. کہتے ہیں کوئی کام ہو جائے، صغیرہ گناہ تو ہے، معمولی گناہ تو ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بھئی بات حرج کی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ نافرمانی کس کی ہے. اور فرمایا اگر کوئی اچھا عمل ہو جائے، یہ مت دیکھ کہ یہ چھوٹا ہے بڑا، یہ دیکھ یہ کس کی فرمان برداری ہو رہی. حضور نے فرمایا لوگوں کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. حضور فرماتے ہیں میں نے ایک عمل دیکھا اور بہت ہی مستحسن نظر سے میں نے اس عمل کو دیکھا. جب میرے امتیوں کے اعمال صالحہ میرے سامنے پیش کیے گئے، میں نے ایک بہت بڑے عمل صالحہ کی شکل میں یہ عمل بھی دیکھا کہ کسی نے مسجد سے ایک چھوٹا تنکا اٹھا کر باہر پھینکا، اس خیال سے کہ مسجد کی صفائی ہو. جو مسجد میں جھاڑو لگائے، جو مسجد میں صفائی کرے، جو مسجد کو اللہ نے کیا فرماتے ابراہیم اسماعیل، اللہ کی اولو العزم نبی ہو، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، طہروا، پاک رکھو میرے بیت، میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کر. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ملت ابراہیم کی بانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے اللہ کی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم، اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر میں جھاڑو لگا دیے، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کر، تاکہ کوئی آئے، تاکہ مسلوں سے اس کو ایسے خوشبو محسوس ہو کہ اس کو سجدہ کرنے میں مزہ آئے، سجدہ کرنے میں مزہ آئے، لطف آئے. 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہتا ہوں، 5 مرتبہ کہہ دیں، 5 مرتبہ کہنا چاہتا ہوں، 7 مرتبہ کہہ دیں. جتنا سجدہ طویل ہوگا اتنا رب راضی رہے. یہ اس وقت ہوگا جب مسجد کو انسان پاک صاف رکھے. مجھے کسی نے کہا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حالت ہماری یہ ہو گئی کہ
ذکر صاحب ایک مسجد تھا، اس کی اتنے پرانے ہو گئی تھی وہ قالین، وہ دریا، کہ ہم جب سجدے میں جاتے تھے اس مسلوں سے نسوار کی خوشبو آتی تھی. میں نے اس کو کہا تم تحقیق کرو ایسا کیوں ہے، کیا کوئی نسوار کی شکل کا خوشبو آیا ہے؟ ہمیں تو اس میں دور سے کوئی کرتے الٹیاں آنے لگتی ہے، تو کیا اس شکل کا کوئی خوشبو آیا ہے جو مسجد میں لوگ یا مسلوں پر اس کو چھڑکاؤ کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ سلام کے بعد گزری بیٹے نسواری حضرات نسوار کر کے ہاتھ جو خراب ہوتے ہیں مسلم پر صاف کرتے ہیں. گھر کو آگ لگ گئی، گھر پہ چلا، سینے کے پپولے جلو پہ سینے کے داغ، گھر کو آگ لگ گئی. اللہ فرماتی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. ہمارا حال یہ ہے، مجھے میں نے مسجد والوں سے درخواست کی خدا کے لیے اپنے مسلح تبدیل کر، نہیں ہے تو مجھ سے کہو میں چندہ کر کے آپ کی مسجد میں مسلح ڈلوا دوں گا. خدا کے لیے لوگوں کی عبادتوں کو بدذوق مت بناؤ کہ 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کی بجائے انسان کے دل کے سے بس ایک دفعہ کہوں اٹھ جاؤ. کیسے ذوق ہو گئی اسی بات. تو حضور فرماتے مسجد سے کسی نے کو اٹھا کر کے باہر پہ انقطاع فرمایا، میرے سامنے جو اعمال صالح پیش کی گئی یہ عمل بہت بڑے عمل کی شکل میں سامنے آیا. مطلب کیا ہوا کہ عمل کے اس طرح کے معاملے کو مت دیکھو کہ یہ عمل چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ فرمان برداری نافرمانی کو صغیر کبیرہ میں مت تو کسی نے کہا صغیر کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ کہا چھوٹے بچھو اور بڑے میں کیا فرق، دونوں ہی ڈنگ مارتے ہیں. یہ ہے کہ بڑے کا ذرا اثر زیادہ ہوگا، چھوٹے کا ذرا اتنا ہی ہوگا. یہ تو دونوں بچھو، تو صغیرہ بھی بچھو ہے، کبیرہ بھی بچھو ہے. کبیرہ بڑا بچھو ہے، صغیرہ چھوٹا بچھو ہے تو رب کی نافرمانی نا. اس لیے میرے محترم دوستو حضور نے فرمائی یہ 4 چیزیں جس میں پائے ہو اس کے ایمان مکمل ہو. ایمان جس میں 4 صفات پائی ہو. پہلی صفت فرمایا من آتا للہ، جو کسی کو دے اللہ کو، ومنع للہ، جو کسی سے روکے اللہ کے لیے. خیر کے کام آپ کے سامنے متوجہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ خیر کا کام، بہت نیکی کا کام، بہت عظیم کام ہے. بات آ جاتی ہے دل میں، یعنی کیا حالت ہے، نیکی کا ایک کام ہے. اگر یہ اس طریقے سے اللہ پاک انسانوں کی توجہ بھی اس طریقے سے بنا دیتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے فرمایا میری والدین انتقال فرما گئے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی خیر کا کام کروں، صدقہ جاریہ کا کام کروں، کیا کام؟ تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا خیر اور نیکی کا کام اس وقت فلاں علاقے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اس علاقے میں کنواں کھودو، اس اہل علاقے کے لیے وقف کر دو، آپ کے والدین کو وہ ثواب جائے گا جس کی ثواب کی انتہا نہیں ہو. اور پانی کے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا خیر کا کام کیا. رمضان کے روزے میں بھی سب سے زیادہ جس روزہ دار کو ثواب ملے گا جو روزہ دار کو پانی پلائے، لسی شربت دودھ بعد میں ہے، پانی پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رمضان میں میرے کسی روزہ دار امتی کو پانی کے گلاس پلائے، اللہ قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگی. اب ہمارے یہ ایک کام کا مسجد کے یہ 7 سال الحمدللہ بہت زبردست چل پائے، بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور مسجد کی تکلیف ملی، لوگ تھے، بڑے نیکی کام. اچانک آس پاس ہی بلڈنگیں بن گئے، ہمارے 480 فٹ 460 فٹ پہ تھا، وہ 700 فٹ پہ چلے گئے، تو پانی کا سیٹ نہیں تک.
بابا تو عمر جی رہا کو بات کیا بس وہ اتنے پانی تک کہ وہ دوسروں کے اس میں چلے گئے ہم معروف ہو گئے. یہاں ٹینکروں کے بھی مسئلے بلکہ کہ پانی کا بھی نظام ایسا درم برہم ہے کہ جس طرح آپ کے گھروں کا نظام ہے اس کے لیے لائٹ ہے لائٹ نہیں ہے. مارکیٹ والے کا بیچارے کیا سمجھتے ہیں وہ جب کوئی جاتا ہے طالب جاتے ہیں کاری صاحب بولی تو وہ انتظام نہ کی کاری صاحب فارغ سو نہیں پانی میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے روکا ہے. کنواں میں نے برما نکالا تھا اتنا زبردست 7 سال چلا کیا کرے آس پاس بلڈنگیں بن گئی انہوں نے ہم سے زیادہ نیچے چلے گئی نکال دیا. اب قاری صاحب کیا کریں ٹینکر منگواتے ہیں ایک وہ ساختہ کمیٹی بنی ہے بدبختوں کی 2 سال سے وہ چندہ کر رہے میرے پاس حساب ہی نہیں لا رہے لوگ جا جا کر تک گئے خدا کے بندے تم تو دین کے کام سے وابستہ ہو خیر کا کام بھی تم کر رہے ہو یہ کیوں نہیں لاتے ہو ٹینکر میرے خیال اس پیسوں سے وہ اپنے گھر چلا رہے لگتا ہے ایسے جب ٹینکر کے نام پہ پانی پیسہ جمع کرتے لاتے کیوں نہیں ہو وہ بھی نہیں. بہرحال میں نے تو کو کہا کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو میری کھاتے میں صحیح پانی منگا دے لیکن وہ ٹینکر نہیں آتے اوپر سے پھر پولیس کا مسئلہ ہے وہ کہتے جتنا پیسہ آپ سے لے لے وہ پولیس کو دینا پڑتا ہے. تو حلال پیسوں میں گزارا ان کا نہیں ہوتے جب تک یہ حرام کی لت میں ان کو زبانوں کو لگی ہے جب ان کو نہ ملے کیا ریڑھی والے کیا ٹینکر والے کیا غریب الغربا ان کو بس چاہیے جہاں سے دوبارہ مختصراً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ابھی بہت سے لوگ آتے ہیں دوبارہ یہ کام ہے ایک پارٹی نے کہا ہم اس کو کام بنائیں گے اس سال 700 جائیں گے خرچہ ہے یہ وہ خیر کا کام ایک دل میں ہے اللہ کرے ہو جائے میرے دل میں ایک بات ہے اللہ کرے ہو جائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کام کرے اللہ کے من آتا للہ صرف اللہ دل میں صرف اللہ کو راضی کرنے والی بات کسی اور کو نہیں معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ کسی اور سے نہیں معمولی سے معمولی کام ہو لیکن من آتا للہ کسی غریب کو دے کسی محتاج کو دے کسی مدرسے میں دے کسی مسجد میں دے کسی نیک کام میں دے صرف نیت اللہ کی رضا ومنع للہ اور منع کرے نہ دے کسی کو اللہ وہ ایسا کہ کئی دفعہ آپ کے سامنے ایک ہاتھ آ جاتے روٹی کھانا ہے کھانا کھانا ہے آپ مجھے دے دیں ایک دم میں پہلے کی بات ہے تم 10 کے بعد دیا روٹی لے رہا ایک آئے اس وقت آج سے اللہ کے نام کو کچھ دے دو روٹی لے رہے کتنے میں نے کیا کھا سکتے ہو نہیں کہتے خالی روٹی نہیں چائے بھی پی لیں میں کہو سامنے اترے چائے بھی منگا دوں گا روٹی بھی کھاؤ چائے بھی پیو کتنا لے سکتے ہو کہتے وہ تو یہ ہوٹل والے بھی ہم کو کھلاتے میں نے کہا پھر نشے کے لیے چائے دینا میں نے کہا یوں کہو نا اس وقت تجھے دینا اللہ کو ناراض کرنا اس لیے کہ تم یہ جا کر یہ چھت خریدو گی چھت بھی تو خیر اتنا الکبر کے ہیروئن کے مقابلے میں وہ بڑی لعنتی چیز جو ہیروئن جو انسان کا ذہن معاف کر کے رکھ دیتے نالیوں میں پڑے ہوتے گندے پڑے ہوتے اس سے روک دینا اللہ کے لیے کہ بھئی یہ جا کر کے یہ بری لت خریدے گا میں اس سے نہیں دیتا ہوں اس کو آپ کا یہ روکنا اللہ کے لیے روٹی دیکھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کھانے کے حوالے سے اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا سب کے سب کو اللہ کھانا دے رہے یہ جو مانگ رہے ہیں یہ نشے کے لیے مانگ رہے کھانے کی طلبگار نہیں ہے پینے کی طلبگار نہیں ہے اللہ نے ان کو رزق وافر مقدار بھی دیا ہے یہ نشے کے لیے مانگتے ہیں آپ نے دیکھا ایک مستحق ہے آپ نے دے دیا تو ٹھیک ہے اندازہ ہو جاتا لیکن آپ دیکھیں جگہ جگہ سے کپڑوں میں سوراخ ہے حالت ان کی یہ آپ نے روک دیا کہ یہ بری لت میں پڑ جائے گا تو ومنع للہ کسی سے روکا اللہ کے اسی طریقے سے من احب للہ کسی سے محبت کی اللہ کی اللہ والوں سے آپ کو محبت ہے صحابہ اکرام سے محبت ہے اللہ کے نیک بزرگ اولیاء سے ہماری محبت ہے
نیک علماء شیوخ سے ہمیں محبت ہے. کیا شریک ہے ہمارے ان کے ساتھ؟ کیا لینا دینا ہے؟ کوئی مال کا معاملہ ہے، کاروبار کا نہیں، صرف یہ محبت اللہ کی. آپ کی صدیق اکبر سے محبت ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے حبیب کا محبوب تھا، اور اللہ کا حبیب اللہ کا محبوب تھا. صدیق بھی اللہ کا محبوب تھا، اس لیے جو اس کو برا بلا کہتے ہیں ہم جان پر کہہ جاتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کے حوالے سے بری بات سننا گوارا نہیں. صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے اللہ کے لیے، تابعین سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ، ہمیں نفرت ہے. کیا نام ہے اس اسرائیل بدبخت کا؟ نیتن یاہو. ہمیں اس سے نفرت ہے، بغض ہے. اس بدبخت نے مظلوم فلسطین بچوں پر حملہ کیا ہے. یہ اللہ کی دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. امریکی جو بھی سربراہ آتا ہے، آج کی بات ہے، آج اسی بدبخت اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، آج کی بات ہے کہ مجھ سے امریکی سربراہان نے کہا جو کرتے ہو مسلمانوں کے خلاف کرو، خفیہ طور پر ہم تمہارے ساتھ، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو. اس لائق نہیں کہ ان سے نفرت کی جائے، ان بدبختوں سے نفرت کی جائے. ہمیں ان سے نفرت اس لیے کہ اللہ کے دین کی دشمن ہے مسلمانوں کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے دیا اللہ کے لیے، منع کیا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت اور بغض رکھا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کے ایمان مکمل. اللہ پاک ہمیں ان صفات کا حامل بنائے. اللہ پاک ہمیں